بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے جو ذکر جو وظیفہ رکھوں گا بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی بہترین قسم کا عمل ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں چاہے وہ کسی کی طرح بھی ہوں، جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں پہلے اس میں خالصتاً نیت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ہے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ انسان اپنے دل کے اندر خوف جب رکھتا ہے وہ اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں ہونا چاہیے، اور سچی بات کرنی چاہیے ہمیشہ۔ بڑے سے بڑا کوئی معاملہ آ جائے، بڑی سی کوئی پرابلم آ جائے تو بات سچی کرنی چاہیے۔ حق دیکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں یا بات سن رہے ہیں دیکھیں کہ جو کرنے والا ہے یہ کس کی بات کر رہا ہے۔ یہ بنیادی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ نے دیکھنی بھی ہیں، سننی بھی ہیں، کرنی بھی ہیں، تو اس میں سب سے بنیادی جو چیز یہ کیا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، سچی بات کرنی چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے، مرضی ہو جائے۔ اگر آپ سے سارا جہان خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، سچی بات کرنے میں تو کوئی بات نہیں ہو جائے، کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ سچی بات کرنے والا چاہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو، ظاہر میں سب کو وہ اچھا نہیں لگتا، برا لگے گا۔ کیوں؟ بات منہ کے پر سچی کر دیتا ہے بھائی، کسی کے منہ کے پر ایسی بات کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ بات جھوٹ کی ہے، مطلب کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا جھوٹ پکڑ کے منہ کے اوپر کر دیتا ہے بھائی یہ بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ وہ ظاہر کہ دوسرے بندے کے دل کے ظاہری بھی ہو جاتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ بات سچی ہے، حق ہے، دین بھی ہمیں سچ اور حق سکھاتا ہے، ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو آج کا ذکر ہے، آج کا وظیفہ ہے، جو آج کا عمل میں بتا رہا ہوں، اس عمل کو آپ انشاءاللہ تعالی اس روٹین کے مطابق، اس ترتیب کے ساتھ کریں گے، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ جس طرح کے بھی ہیں، جائز ہوں۔ یہ ذہن کے اندر پہلے بھی بٹھا لیں، اور آج بھی میں آپ کو بار بار اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، دیکھنی ہیں کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں، جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، گویا کہ ہم کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ مقصد جائز ہے یا ناجائز، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ ذکر پڑھنے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یا وکیلو یا حمیدو، کوئی بھی مسئلہ، پریشانی، ٹینشن کسی قسم کی بھی ہو، اور اتنا بہترین طاقتور عمل ہے یہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں، ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ آج کل بہت زیادہ معاشیت کے حوالے سے بحران ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، ان سے میری گزارش ان لوگ احباب سے ہے کہ آپ یہ وظیفے کو پڑھیں، ذکر کو پڑھیں۔ جب آپ ذکر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی کرنے والے لوگ، مساجد کو آباد کرنے والے لوگ، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے لوگ، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے بات منوانا پھر آسان ہو جاتا ہے، بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، وہ ہر بات منانے میں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور بنا لیتے ہیں۔ یہی بات ہے۔ اور یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا وکیلو یا حمیدو آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ روزانہ جو بھی جائز مقصد ہو وہ تصور میں رکھ کے پڑھیں۔